بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار آلود تھا۔ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہاں اور بنو قریظہ کے محلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ سوال ہے، حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب ہے، وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے، شہد کو۔ سوال ہے، موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے، دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال ہے، کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ جواب ہے، غصہ۔ سوال ہے، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نازل ہوئے؟ 42 مرتبہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عبداللہ بن قیمہ نے تلوار ماری اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کر دھس گئی تھی اور دانت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھیں۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ گرکت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ دنیا میں روزہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ رمضان کے دن۔ پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ یکم ذی-القعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ طارق ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا؟ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذی-القعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت کا خطاب دیتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سورہ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المعانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ 2 ہجری میں۔ سوال ہے، قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب ہے سمود۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ سوال ہے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 31 مرتبہ۔ سوال ہے، غار ہیرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل نور۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدے تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ کا نام ہے۔ سوال ہے، 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 بکری۔ سوال ہے، جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم نے۔ سوال ہے، شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟
जवाब है यमन का। सवाल है इस्लाम में सबसे पहले अजान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है जो इसे फतह करेगा वो जन्नती होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज किस शहर के बारे में हैं? जवाब है कुस्तुनतुनिया के। सवाल है किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब है जबले खंदमा। सवाल है वो कौन सा शख्स है जो काफिर से भी बदतर है? जवाब है मुर्तद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल है खुदा की कसम जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं उससे लड़ूंगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के। सवाल है सूरह अल मुंतहा से क्या मुराद है? जवाब है नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनको जनाबत यानी नापाकी की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबत की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी। सवाल है कयामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्लाह बस्ती में कत्ल करेंगे। किस गुनाह के करने से इंसान का रंग काला हो जाता है? कत्ल करने से। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम कितने हैं? जवाब है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम दो हैं, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है कुरान पाक में सबसे अफजल आयत कौन सी है? जवाब है कुरान पाक में सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। सवाल है वो कौन है जो बरोज़े कयामत सबसे ज्यादा भूखा रहेगा? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के रोज वो ज्यादा भूखा रहेगा जो दुनिया में ज्यादा खाने वाला है।